فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کے سامنے میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں۔ اس کا پارٹ نمبر 17 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب بلند ہوگا، اور بلندیوں پہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے۔ تشریح کلمات الاعراف عین راف بلند جگہ، ٹیلا، اسی سے گھوڑے کے عیال اور ملک کی قلغی کو عرف کہتے ہیں۔ سیما سین واو میم علامت۔ تفسیر آیات وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ آیات سے جو مطلب سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں ایک طرف اہل جنت ہوں گے اور دوسری طرف اہل جہنم ہوں گے۔ درمیان میں ایک دیوار ہوگی، چنانچہ اس دیوار کا ذکر دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ منافقین جب اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کریں تاکہ ہمارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک اونچی جگہ ہوگی۔ اس اونچی جگہ ایک طرف اہل جنت، دوسری طرف اہل جہنم ہوں گے۔ اس اونچی جگہ پر کچھ رجال شخصیتیں ہوں گی اور اہل جنت اور جہنم دونوں پر ان کی نظر ہوگی۔ اہل اعراف کون ہیں؟ اس بارے میں 12 اقوال ہیں، لیکن قرآنی قرائن کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف قابل توجہ درجات پر فائز لوگ ہیں۔ نمبر 1، اصحاب الاعراف کی قدر و منزلت کا اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پس پردہ نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کو ایسی بلند اور نمایاں جگہ دی گئی ہے جو اہل جنت سے بھی ممتاز حیثیت کی حامل ہے، کیونکہ دوسرے اہل جنت پس سے حجاب ہوں گے۔ نمبر 2، یعرفون کلا بسیماہم، وہ اہل جنت اور اہل جہنم پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے اور ان سب کو شکلوں سے پہچانتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اعراف والے لوگوں کے اعمال سے بھی واقف ہیں کہ کون اہل جنت ہے اور کون اہل جہنم۔ ذہبی نے الاعتدال میں روایت کی ہے کہ اصحاب اعراف اپنے محبین کو چہرے کی روشنی سے اور بغض رکھنے والوں کو چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ ابن مردویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہی اصحاب الاعراف ہیں، جس کو چہرے سے ہم پہچان لیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ اہل جنت تو اہل جہنم سے بات کرنے کے مجاز ہوں گے۔ یہ بھی ایک اہم درجہ ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے صفحہ نمبر 219 کہ اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کرے۔ نمبر 4، وہ اہل جنت کو داخل جنت ہونے کی نوید سنائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم محزون ہوگے۔ نمبر 5، وہ تکبر والوں کو سرزنش کریں گے اور دنیا میں ان کے اعمال سے باخبر ہوں گے کہ وہ اہل ایمان کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ وہ دنیا میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ ایمان والوں کو اللہ کی رحمت میسر نہیں آئے گی،
لہٰذا اعراف کی شخصیتیں انبیاء اور اولیاء ہو سکتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ اگر اصحاب الاعراف انبیاء اور ائمہ ہیں تو اس جملے کا کیا مطلب ہے جو کہتا ہے کہ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہو چکے ہوں گے بلکہ امیدوار ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ جیسا کہ صاحب المیزان نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جملہ اصحاب الاعراف سے نہیں بلکہ اہل جنت سے مربوط ہے کہ جو داخل جنت ہونے کی امید میں ہوں گے، اور تمام مبانی علم بھی آتا ہے، لہذا وہ روایات جو بتاتی ہیں کہ اصحاب الاعراف وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں وغیرہ خلاف ظاہر قرآن ہونے کی وجہ سے ناقابل توجیہ قرار دی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصحاب الاعراف انبیاء و ائمہ کے ساتھ کمزور و مستضعف یعنی ضعیف لوگ دونوں ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ البتہ یہاں ایک روایت اس جمع کے حق میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، الاعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک ٹیلے کا نام ہے جہاں ہر نبی اور ہر خلیفہ اپنے زمانے کے گناہ گاروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ روایات چونکہ ان کثیر روایات کے خلاف ہے جن کے مطابق اصحاب الاعراف صرف انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے، لہذا اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ مقام اعراف سے انبیاء اور خلفاء اپنے زمانے کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ راوی کو لفظ اعراف سے اشتباہ ہو گیا ہو کہ یہ گناہ گار اصحاب الاعراف میں شامل ہیں یا اعراف پر ان کی شفاعت ہوگی۔ نیز یہ بات بھی معقول نہیں کہ جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے وہ پس حجاب ہوں گے، اور جنہیں گناہ گاروں کو روکا گیا ہے وہ انبیاء و ائمہ کی معیت میں حجاب و پردے سے بالاتر ہوں گے۔ صفحہ نمبر 220 ہے۔ متعدد روایت میں آیا ہے کہ اصحاب الاعراف ائمہ و اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ مجمع البیان میں آیا ہے کہ عالم اہل سنت ابو القاسم حسقانی نے اسبغ بن نباتہ سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابن القوا کو بتایا کہ قیامت کے دن ہم کو جنت اور جہنم کے درمیان ٹھہرایا جائے گا، پھر جس نے ہماری مدد کی اس کو شکل سے ہم پہچان لیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جس نے ہمارے ساتھ عداوت کی ہے اس کو بھی شکل سے ہم پہچان لیں گے اور اسے آتش میں داخل کریں گے۔ تفسیر البرہان میں آیا ہے کہ مفسر اہل سنت سولبی نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اعراف صراط پر موجود ایک جگہ کا نام ہے، بلند جگہ کا نام ہے، وہاں عباس، حمزہ، علی ابن ابی طالب اور جعفر ذوالجناحین ہوں گے، اور اپنے دوستداروں کو چہروں کی روشنی سے اور دشمنوں کو سیاہ چہروں سے پہچان لیں گے۔ شیعہ مصادر میں تو یہ روایت کثرت سے ملتی ہے۔ ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہم ہی اصحاب الاعراف ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ مخلوقات میں اللہ کے نزدیک محترم ترین لوگ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ اور آپ کی اولاد میں سے ائمہ قیامت کے دن اعراف پر ہوں گے۔ آپ مجرموں کو ان کے چہرے اور مومنوں کو ان کی مخصوص نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ صفحہ نمبر 221 ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، آج جیسی نشانی لگائی جائے گی کل ویسے پہچانے جائیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن مختلف مقامات پر شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی، ان میں سے ایک مقام اعراف یا صراط ہے، جیسا کہ حدیث فریقین میں آیا ہے۔ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ صراط سے کوئی نہیں گزرے گا جب تک اس کے پاس علی علیہ السلام کی ولایت کا پروانہ نہ ہو۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ قالوا ربنا، یہ جملہ اصحاب الاعراف کی طرف سے ہے، کیونکہ دوسرے لوگ تو پس حجاب ہوں گے، وہ اصحاب النار کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دعا سے اول تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ظالمین کی حالت کس قدر وحشتناک ہوگی اور ہر دیکھنے والا اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ثانیاً اولو العزم انبیاء نے بھی اس قسم کے مضمون کی دعائیں کی ہیں، چنانچہ خود اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے اس طرح دعا کریں کہ رب لا تجلنی فی القوم الظالمین، میرے پروردگار مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے اور کہیں گے آج نہ تو ہماری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر. تفسیر آیات. یہ اصحاب الاعراف کی دوسری ندا ہے جو اہل جہنم کی طرف ہوگی. صفحہ نمبر 222 ہے. پہلی ندا کا ذکر آیت نمبر 46 میں ہو گیا ہے. وَنَادُوا اصحاب الجنہ، اور ان دونوں آیتوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اصحاب الاعراف اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. چنانچہ اہل جنت کے بارے میں آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جہنم کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ وہ ان کو شکلوں سے پہچان لیں گے. یہ ندا ایسی ہستیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے جو ان کے اعمال کی شاہد ہوں. ان جہنمیوں کو دنیا میں دو چیزوں پر ناز تھا، اس کی یاد دہانی کرائیں گے. نمبر 1، جس جماعت پر تمہیں ناز تھا یہ جمعیت اور جماعت آج تمہارے کام نہ آئی. نمبر 2، دنیا میں تمہارا سیاسی معاشرتی مقام اونچا رہا جس کی بنا پر تم خود کو بہت اونچے لوگ سمجھتے تھے. آج تمہیں پتہ چل گیا تم کس قدر اونچے لوگ ہو. اس جگہ میں یہ حدیث قابل توجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیری اور فقیری کا فیصلہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم محزون ہوگے. تفسیر آیات. خطاب اہل جہنم سے ہے. خطاب اہل جہنم سے ہے اور موضوع سخن ہے اہل جنت، یعنی اے جہنمیوں، یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسم کھا کر کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمتہ، ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. نمبر 1، اصحاب الاعراف یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ان جہنمیوں نے اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا. صفحہ نمبر 223 ہے. نمبر 2، اصحاب الاعراف اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں. یہ بات نہایت اہم ہے کہ ان ہستیوں کو اللہ کی طرف سے اختیار ہے کہ جنت کے مستحقین کو جنت لے جائیں. نمبر 3، جنت میں رنج و خوف نہ ہونے کی نوید سنا رہے ہیں. ان تمام باتوں سے ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ اصحاب الاعراف بلند مقام ہستیاں ہیں. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور اہل جنت کو پکاریں گے تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے. تفسیر آیات. اہل جہنم ہر طرف سے عذاب میں گھیرے ہوئے ہوں گے، من جملہ بھوک اور پیاس کے عذاب پہ ہوں گے. اس پر مزید عذاب یہ کہ وہ اہل جنت کو نعمتوں کی فراوانی میں دیکھتے بھی ہوں گے، تبھی تو وہ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگ رہے ہوں گے. اس آیت سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں. ہماری اس دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوا کے ارتعاش کے ذریعے ہو جاتی ہے. اگر فاصلہ ہو تو دوسرے ذرائع ایجاد ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں فاصلے رکاوٹ بنیں گے یا گفتگو کے لیے آواز درکار ہوگی وغیرہ. ان چیزوں کو ہم دنیاوی نظام پر قیاس نہیں کر سکتے. ان اللہ حرمہما، یہ تحریم تکوینی یعنی قانوناً نہیں بلکہ عملاً ان کو محروم کر دیا گیا ہے. اہم نکات. نمبر 1، جہنم والوں کی طرف نظر کرنا بھی قابل تحمل نہ ہوگا. نمبر 2، دنیا میں کسی کی اکثریت یا گروہ و جماعت قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دے گی. نمبر 3، دنیا میں جو لوگ اہل ایمان کی تحقیر و تذلیل کریں گے وہی لوگ کل اہل ایمان کے سامنے حقیر و ذلیل ہوں گے. صفحہ نمبر 223.
نمبر 4، پانی کو دنیا و آخرت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا تھا، بس آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دین کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیت کا انکار کرتے تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، جنت کی نعمتوں کے حرام ہونے کے اسباب کا ذکر ہے۔ لہون لعبہ، انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور بے مقصد بنایا تھا، مثلا طواف کے وقت سیٹی بجانا، تالی بجانا، اپنے بتوں کے سامنے مقابلے میں مختلف موسموں میں لغویات کا انجام دینا وغیرہ۔ وہ ساری توجہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر مرکوز رکھتے تھے، درگاہ الہی میں آنے کا خیال تک ذہن میں نہیں لاتے تھے، آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور مکافات عمل کے مطابق ہوگا، فراموشی کے مقابلے میں فراموشی۔ کل تم نے آج کے دن کو فراموش کیا، آج ہم تم کو فراموش کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم ان کے پاس یقیناً ایک کتاب لا چکے ہیں جسے ہم نے از روئے علم واضح بنایا ہے، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فصلناہ علی علم، یہ قرآن ایک ایسا دستور پیش کرتا ہے جس کو اس ذات نے ترتیب دیا جو دانائے راز ہے، انسان کی ضرورتوں اس کے تمام تقاضوں پر علم و آگاہی رکھتا ہے، یہ دستور مفصل ہے۔ تفصیل سے مراد یہ ہے کہ حق و باطل سے جدا، امر واقع و حقیقت کو خرافات سے جدا کرنے والی کتاب ہے۔ تفصیل سے مراد یہ نہیں کہ تمام جزیات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 2، ہدیٰ و رحمہ، یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت ہے، چونکہ اس سے ہدایت لینے والے صرف مومنین ہوتے ہیں، جیسے ہدی للمتقین میں بیان ہوا ہے، ورحمتاً، اور مومنین ہی کے لیے کتاب رحمت کی باعث ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، غیر مومن کے لیے یہ نہ صرف رحمت نہیں بلکہ اس سے منہ موڑنے کی وجہ سے ان کے لیے باعث خسارت ہے۔ یہ میں صفحہ نمبر 225 پڑھ رہی ہوں۔ اس کے اہم نکات میں لکھا ہے کہ قرآن کے بعد اہل حق کے لیے اشتباہ و غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا یہ لوگ صرف اس کتاب کی تنبیہوں کے انجام کار کے منتظر ہیں؟ جس روز وہ انجام کار سامنے آئے گا، جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری شفاعت کریں، یا ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ جو عمل بد ہم کرتے تھے اس کا غیر عمل صالح بجا لائیں۔ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے وہ ان سے ناپید ہو گئے۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے کہ تعویل وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد احکام و اعمال کا مدار ہے، یعنی وہ راز و حکمت جس کی بنا پر احکام صادر ہوتے ہیں، اور تمام احکام کا مال و مرجع وہی نقطہ ہوتا ہے۔ قرآن جس دستور و نظام کو متعارف کرا رہا ہے، اس کے راز و حکمت کو دنیا میں لوگ نہیں مانتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ پیج نمبر 226 ہے۔ جب بروز قیامت وہ حقیقت منکشف ہو کر سامنے آ جاتی ہے تو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں تو مانتے ہیں۔ یہاں وہ دو چیزوں میں سے ایک کی خواہش کریں گے، ایک یہ کہ دنیا میں پھر بھیج دیے جائیں اور ایک موقع اور دیا جائے تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کریں، یہ کہ ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا مل جائے، جبکہ یہ دونوں باتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مشاہدہ عذاب سے پہلے اس سے بچنے کا چارہ سوچنا۔ نمبر 2، ارتقائی سفر میں واپسی ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن واحد سہارا شفاعت ہے۔
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ آگاہ رہو، آفرینش اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تشریح کلمات پہ لکھا ہے کہ استوا سین واو یہ لفظ جب اللہ کے ساتھ تعدی ہو تو قرار پکڑنے اور مستولی ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور جب الہ کے ذریعے متعدی ہو تو کسی چیز تک بالذات یا بالتدبیر پہنچ جانے کے معنوں میں ہوتا ہے، جیسے ثم استوى الی السماء۔ العرش اینڈ راشین چھت والی چیز کو کہتے ہیں، اس میں بلندی بھی ملحوظ رہتی ہے۔ بادشاہ کے تخت کو اسی بلندی کی وجہ سے عرش کہا جاتا ہے، اور بطور کنایا عرش کا لفظ عزت، غلبہ اور سلطنت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ محاورہ ہے کہ فلاں کی عزت جاتی رہی۔ حسیساً ہا سا کے معنی لکھتے ہیں یعنی شتاب اور تیزی کرنا۔ تفسیر آیات۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پہ اس بات کی صراحت کی ہے کہ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ یوم سے مراد ہمارے عرضی یوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہمارے نظام شمسی کے وجود سے پہلے کا ذکر ہے۔ اس یوم کا تعلق کائنات کے کسی خاص شعبے سے نہیں ہے۔ مثلاً کائنات میں سے ہمارے عرضی نظام کی تدبیر امور کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ تو اس یوم کا تعلق تدبیری شعبے سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس یوم کا تعلق کل کائنات سے ہے۔ یہ خود زمانہ وجود میں آنے سے پہلے کا ذکر ہے، لہٰذا ان ایام 6 کا تصور ہم اپنے زمانے کے حوالے سے نہیں کر سکتے۔ ان ایام کا تصور کرنے کے لیے ہمیں کل کائنات کی خلقت و ارتقاء اور اس کی وسعت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ درج بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق و توسیع اور ارتقاء کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہر چیز کا یوم اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ حکومتوں کے زوال و عروج کے ادوار کو یوم سے تعبیر کرتے ہیں، پوری انسانی زندگی کو 2 یوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ یوم لکا و یوم علیک، یعنی زندگی میں ایک دن تیرے حق میں ہوگا تو ایک دن تیرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر چیز کے ایام کا اندازہ اس کی مناسبت سے کرنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 228 ہے کہ الہی ایام کا اندازہ ہم اپنے محدود پیمانوں سے نہیں کر سکتے، اور رسالتی ایام کا بھی اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ معراج کے موقع پر حضور ہمارے زمانے کے چند لمحوں میں پوری ملکوت سماوات کی سیر فرما کر واپس تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی کا زمانہ اور دیگر عوالم کے زمانے میں بھی فرق معلوم ہوا ہے، لہذا یوم سے مراد مراحل ہو سکتے ہیں۔ نیز قابل توجہ بات یہ ہے کہ نظریہ اضافت کے تحت کل زبانیں بھی مطلق چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ زمانہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی زمانہ ہر جگہ یکونا نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو خلق فرماتا ہے تو اس کی تخلیق میں 2 عنصر نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کی تخلیق ایجاد ہوتی ہے، یعنی عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ تخلیق کے بعد مخلوق اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ انسانی تخلیق میں دونوں باتیں نہیں ہوتی ہیں۔
نہ عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں لایا جاتا ہے، نہ تخلیق کے بعد اس کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک مکان یا ایک مشینری کے بنانے کے بعد وہ اپنی بقا میں اس بنانے والے کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسرے کے سپرد ہو سکتی ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کو عدم سے وجود دینے کے بعد اس نظام کی بقا اور اس کے ہر ذرے کا باقی رہنا اس کے خالق کا محتاج ہے۔ یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خالق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم خلق کے بارے میں فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور عالم امر کے بارے میں فرمایا پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یعنی اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد بھی یہ سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ اس پر حاکم اور مسلط ہے۔ یہ سب کائنات اسی کے زیر نگین ہے، اور کائنات کی تخلیق میں جس طرح صرف اس کی کن فکانی چلتی تھی، اس کی بقا و تدبیر امور بھی اسی کی حکمرانی چلتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں جہاں بھی عرش پر متمکن ہونے کا ذکر آیا وہاں اس کائنات کی تدبیر و حکومت کا ذکر ایک لازمے کے طور پر آیا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا کہ پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس آیت میں عرش پر متمکن ہونے کے بعد تدبیر امور کو اس کا لازمہ قرار دیا ہے۔ پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے۔ پیج نمبر 229 ہے۔ اس آیت میں عرش پر متمکن ہونے کا نتیجہ شمس و قمر کی تسخیر و تدبیر بتایا ہے کہ وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ اس آیت میں بھی عرش پر متمکن ہونے کا لازمہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسی زیر بحث آیت میں بھی عرش پر متمکن ہونے کے چند ایک نتائج بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی میں غالب آتی ہے اور بلا فاصلہ بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ رات کی تاریکی دن کی روشنی کا تعاقب کرتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجموعی طور پہ کائنات زندگی اور حیات کے لیے سازگار نہیں ہے۔ کائنات کی وسیع و عریض فضاؤں میں زندگی کے پروان چڑھنے کے لیے بہت سے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس مقابلے کے لیے قوت قہار اور لامتناہی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس عرضی فضا سے خارج ہونے کے بعد لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں ایک نہایت محدود فضا میں محدود مدت تک زندگی برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آیت کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات پہ مجموعی طور پر تاریکی حاکم ہے اور دن کی روشنی اس لامحدود تاریکی کا ایک محدود فضا میں مقابلہ کرتی ہے۔ اس روشنی سے رب کائنات نے نظام حیات کو برقرار رکھا ہے، جو اس کی سلطنت کے تخت پر تمکنت تدبیر عالم کا ایک نمونہ ہے۔ بڑی شان والا عرش کا مالک ہے پروردگار، وہ جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ سورج، چاند اور تارے اس کے امر کے تابع اور مسخر ہیں۔ یہ امر بھی اس کی حکومت و سلطنت کی ایک لازوال نشانی ہے۔ دیکھو، خلق میں بھی اس کی اور امر بھی اس کا تخلیق خدا کے مراحل ہوتے ہیں اور یہ تدریجی عمل ہے۔ چنانچہ خلق کا عمل 6 دنوں میں انجام پایا، جبکہ امر فوری عمل ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ اس طرح اس جملے میں خلق اور امر کا ایک جگہ ذکر فرما کر خلق اور امر 2 مختلف عوامل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ خلق ایجاد ہے اور امر بقائے نظام۔ خلقت کے بعد کائنات میں تصرف ہے۔ ان دونوں کا تعلق صرف اللہ ہی سے ہے۔ صفحہ نمبر 230۔ یہاں ایک لطیفہ قابل ذکر ہے۔ سفیان بن عینینہ، جو قرآن کے غیر مخلوق ہونے پر زور دینے والوں میں سے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے خلق اور امر میں فرق رکھا ہے، لہٰذا جو امر یعنی قرآن کو مخلوق سمجھے وہ کافر ہے۔ سفیان اور ڈاکٹرز جیلی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ وہ امر ہے جس کا تعلق پوری کائنات پر تصرف و تدبیر سے ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کائنات کی تخلیق پر 6 دنوں کے ذکر سے یہ اندیا ملتا ہے کہ ارتقاء کا عمل تدریجی ہوتا ہے، یک بارگی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نظام کائنات کے تمام اختیارات کا ارتکاز
اس جبروتی و ملکوتی قوت و سلطنت پر ہے جس کو اللہ نے عرش سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 3، تخلیق و تسخیر اور تدبیر سب کا تعلق ایک مرکز ہے جو تصور توحید پر قائم ہے۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور تم زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، اللہ کی رحمت یقیناً نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تفسیر آیات، یہ انسان کے 2 روابط کا ذکر ہے، ایک اس کا رابطہ اپنے رب سے، دوسرا بندوں سے۔ رب کے ساتھ روابط عبودیت و بندگی کے ہونے چاہیے۔ بندگی کے آداب یہ ہیں کہ ادعو ربکم، جو کچھ مانگنا ہے اس کی بارگاہ سے مانگا جائے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں، اللہ سے مانگنا ہی عبادت کی روح ہے۔ پیج نمبر 231 ہے، قُلْ مَا یُعْبُو بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ، کہہ دیجیے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ نمبر 2، مانگنے کے لیے مزید آداب یہ بتلائے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ ہو اور نہایتی دھیمی آواز میں ہو، کیونکہ چیخ کر مانگنا ادب کے منافی ہے۔ اس ادا میں اس بات کا ادراک بھی مضمر ہے کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نمبر 3، انہ لا یحب المعتدین، بندگی کے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ نہ رکھنا آداب و حدود و بندگی سے تجاوز شمار ہوتا ہے۔ انہ لا یحب، تجاوز کار کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ ان سے یہ اندیا ملتا ہے کہ بندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ نمبر 4، ولا تفسدوا فی الارض، اس جملے میں بندوں سے ربط و تعلقات کا ذکر ہے۔ بندگی صرف دعا و گریہ وزاری اور محراب عبادت میں وقت گزارنے سے عبارت نہیں ہے۔ بندگی کے کچھ دیگر تقاضے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ ان دونوں کو یکساں اہمیت دینے کا نام بندگی ہے۔ جہاں دعائیں کرو وہاں اصلاحی عمل میں پیش رہو۔ بندوں سے ربط و تعلق کی نوعیت بھی اس بندگی کے دائرے میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں کو جن فطری تقاضوں کے مطابق بنایا اور انہی فطری تقاضوں کے مطابق قانون بنایا، اس کو سبوتاژ کر کے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ نمبر 5، کسی کی طرف رجوع کرنے کے عام طور پر 2 عوامل ہوتے ہیں، خوف اور امید۔ اللہ سے مانگنے اور اس کو پکارنے میں یہ 2 عوامل کا کار فرما ہونا چاہیے، یعنی خوف صرف اللہ کا ہو اور امیدیں بھی صرف اللہ سے ہوں۔ نمبر 6، اپنے روابط اللہ اور بندوں کے ساتھ درست رکھنے والے ہی محسنین، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ رحمت اللہ قریبہ نہیں فرمایا چونکہ رحمت مصدر ہے، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسے لعل الساعۃ قریب، بندوں سے تعلق اور ربط کی نوعیت بھی اسی بندگی کے دائرے میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جن فطری تقاضوں کے مطابق انسانوں کو بنایا اور انہی فطری تقاضوں کے مطابق قانون بنایا، اس کو سبوتاژ کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اہم نکات، رب کی بندگی سے آزاد ہو تو انسان مفسد و تجاوز کار بن جاتا ہے۔ اور قارئین پیج نمبر 232 جو شروع ہوتا ہے اسی سلسلے میں کہ نمبر 2، بندگی خود بینی و مایوسی سے نہیں، خود خوف و رجا کے دائرے